पाकिस्तान, फख्रे पाकिस्तान, रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट साहब खिलौनों से नहीं खेलते थे, हम कुश्तियाँ करके बड़े हुए हैं। तो ये अच्छा इनाम साहब, आप हमें ये बताइए कि आप कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं? कैसे अपने अपोनेंट को गिराना है, कैसे उसके मद्दे मुकाबिल के पॉइंट लेने हैं, किसी भी पहलवान को बेहतर पहलवान बनने के लिए आप क्या ट्रिक्स देना चाहेंगे? जितने अच्छे दाव पे जाएंगे आप उतने अच्छे पहलवान समझ लीजिए। कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उस टाइम आपके क्या एहसास थे? ये मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ईद वाला दिन वो होता है जिस दिन मैं अपने मुल्क का परचम पूरी दुनिया में लहराऊं। अच्छा सर, ये बताइए देसी पहलवानी और रेसलिंग किसको आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जल्दी सीख सकते हैं? जो मैट रेसलिंग है इस पर आप खेलते हैं तो आप अपने मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इफ्रा लतीफ़ प्रोग्राम पर्सनालिटी ऑफ द डे के साथ। नाज़रीन, गुजरांवाला का शहर पहलवानों का शहर है जो अपनी सकाफत, जुबान और लजीज खानों की वजह से बेहद मशहूर है। तो वहीं पर मौजूद हैं शेर पाकिस्तान, फख्रे पाकिस्तान, रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट साहब, जिन्होंने गुजरांवाला की शान बढ़ाई और अपना एक नाम बनाया। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी कामयाबी के राज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस कीमती वक्त के लिए। जी आपका शो बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। अच्छा सर, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि पहलवानी का शौक आपको कब से है? जी देखें, मेरा जो तल्लक है वो पहलवानी ख़ानदान से है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, मेरे ताया जी तमाम पहलवानी करते हैं और उसी से ये शौक़ फिर मुझे पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही जो है घर में हम जब ताया चचा के बच्चे इकट्ठे होते थे तो हम खिलौनों से नहीं खेलते थे, हम कुश्तियाँ करके बड़े हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सकाफत में मिला है और ये हमारी पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा इनाम साहब, आप हमें ये बताइए कि आप कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं और मुख्तलिफ ड्यूरेशन होता है एज वाइज और वेट वाइज बच्चों के हिसाब से। तो जब मैं बिल्कुल बचपन में था तो उस टाइम मैं तकरीबन 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था, 1 घंटा मॉर्निंग और 1 घंटा इवनिंग में। उसमें यह था कि बिल्कुल बेसिक्स जो होती हैं पहलवानी की, जो ड्रिल्स वगैरह हैं उन पर काम किया जाता था और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ जो है ना एक्टिविटीज़ की जाती थी। फिर उसके बाद जब लेवल बड़ा हुआ और मैं पाकिस्तान लेवल पर खेलना शुरू किया तो उस वक्त मेरा जो टाइम था वो तकरीबन 4 घंटे मैं देता था। और उसके बाद जब से मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डेली तकरीबन 7 से 8 घंटे मेरे ट्रेनिंग में लगते हैं, जिसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि हमारी जो रेसलिंग की टेक्निक्स हैं उसको हम सीखते हैं, कैसे अपने अपोनेंट को गिराना है, कैसे उसके मद्दे मुकाबिल के पॉइंट लेने हैं, कैसे उसकी कमर लगानी है। और इसके साथ साथ फिर हमारा 2 घंटे का जिम सेशन होता है जिसमें हम वेट उठाते हैं मुख्तलिफ एंगल से ताकि हमारी बॉडी मजबूत हो जाए। और इसके साथ साथ हम एरोबिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपनी रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा स्टेमिना भी इतना बिल्डअप हो, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो एक दिन में 5 बार मुकाबले भी खेलते हैं। तो इसलिए फिर 3 तरह की हम ट्रेनिंग करते हैं ताकि हर तरफ से हम फिट हों और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको ट्रेनिंग करते हुए कुछ खास खुराक की ज़रूरत होती है, तो किस तरह की खुराक आप लेना पसंद करते हैं? क्या ज़रूरियात होती हैं इसकी? देखिए, बेसिकली जब एक बंदा पहलवान हो और गुजरांवाला से तल्लक हो तो फिर तो उसे हर तरह की खुराक पसंद होगी और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद होगी। लेकिन इस तरह है कि हमारे मुख्तलिफ जो मुकाबले आते हैं उनका स्टाइल मुख्तलिफ होता है। अगर हमारा देसी मुकाबला आता है तो उसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती, उसमें आप जितना मर्जी खाएं, जितना आप हैवी होंगे उतना आप ज़्यादा ताकतवर तस्वर किए जाते हैं। तो जब देसी मुकाबला आता है तो फिर तो हम भरपूर अपने खाबे खाते हैं, जिसमें हम फिर मटन भी खाते हैं, हम उसमें फ़िश भी खाते हैं, हम उसमें सिरी पाए भी खाते हैं और मुख्तलिफ जो गुजरांवाला के रवायती खाने हैं वो तमाम हम बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं। लेकिन जब हमारा मुकाबला गद्दे पर आता है या हमारा वेट कैटेगरीज आती है तो उसमें बिल्कुल उल्ट हो जाता है काम। उसमें हमने अपना वेट रिड्यूस करना होता है, उसमें हम इस तरह का फूड नहीं ले सकते बल्कि हमने सिर्फ प्रोटीन डाइट लेनी होती है। हम जूस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उसमें अपने वज़न को 8 से 10 किलो तक भी हम 2 से 3 माह में कम करते हैं। तो इसलिए ये खुराक जो है ना हमारी डिफ्रेंशिएट करती है हमारे मुकाबले के एवज। लेकिन ये है कि जो एक रेसलर होता है वो बहुत अच्छा खाता है। लेकिन मैंने सुना है कि सरदाई जो है वो आपकी खास खुराक है, उसका क्या राज है? जी बिल्कुल, सरदाई जो है जैसे हमारी पहलवानी सकाफत है, सरदाई एक हम मशरूब तैयार करते हैं, वो भी हमारा सकाफती मशरूब है जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हेल्दी होता है। इसमें हम बादाम डालते हैं, चारों मगज़ होते हैं, खसकास होती है, ज़ीरा होता है और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डालकर फिर इसमें हम दूध डालते हैं, इसमें हम चीनी को ऐड करते हैं, काली मिर्च डालते हैं। तो एक बड़ा लजीज और बड़ा एक हेल्दी हम मशरूब तैयार करते हैं
کیونکہ موسٹلی یہ گرمیوں میں پیا جاتا ہے لیکن سردیوں میں بھی اس کی کوانٹٹی لی جاتی ہے لیکن تھوڑی سی کم لی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک پہلوان 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے ایک وقت میں, تو اس کا 2-3 کلو وزن کم ہو جاتا ہے, اس کی کافی زیادہ مشقت لگتی ہے. تو اس کے بعد جب ہم وہ اپنا سردائی کو پیتے ہیں تو وہ تمام جو ہماری انرجی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی جو اچھا پہلوان ہوگا وہ سردائی لازمی پیے گا. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے گا کسی بھی پہلوان کو بہتر پہلوان بننے کے لیے آپ کیا ٹرکس دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ یہاں پر ہم اپنی اکیڈمی میں ایک مکمل اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. کچھ 2-3 ٹرکس سے کام نہیں چلتا, یہ پوری ایک آپ کو ٹریننگ کا سٹائل فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی جو کھیل ہے اس پر لگانا چاہیے, اپنی گیم پر. مطلب کہ ریسلنگ کی جتنی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ہمیں وہ بینیفیشل ہوگا, ماس وائز کے کہ ہم ڈنڈ بیٹھکوں میں اور جو روایتی محنت ہے اس پر ٹائم لگائیں. تو میں یہی کہوں گا اور یہی ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے جو اپنے اپوننٹ ہے اس کو کیسے گرا سکتے ہیں آپ, اس کی ٹیکنیک زیادہ سے زیادہ دفعہ ہم ریپیٹ کرواتے ہیں. کیسے ہم اپنے اپوننٹ کے داؤ سے بچ سکتے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کرواتے ہیں. تو جتنے بھی پہلوان ہیں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ان کو داؤ پیچ کا آنا ہوتا ہے. جتنے اچھے داؤ پیچ جائیں گے آپ اتنے اچھے پہلوان تصور کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتی اس ٹائم آپ کے کیا احساسات تھے؟ جی الحمدللہ میں 10 سال سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور تقریباً میں 20 سے زیادہ انٹرنیشنل مقابلے جیت چکا ہوں. 5 ورلڈ ٹائٹل اس دفعہ میرے مکمل ہو گئے ہیں اور میں پاکستان کا واحد ریسلر ہوں جس نے 5 ایونٹ جیتے ہیں اور ورلڈ چیمپئن کے ٹائٹل جیتے ہیں. تو جو اس ٹائم خوشی ہوتی ہے اس کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ یہ تصور کریں کہ آپ انڈیا میں ہیں جو ہمارا حریف ہے, سب سے بڑا حریف ہے, اور اس کی سرزمین پر انڈیا کے لوگوں کے سامنے 10,000 20,000 کا کراؤڈ ہے اور آپ انہی کے رستم پہلوان کو نیچے گرا رہے ہیں اور پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کو اس جو احساسات ہے اس کو آپ الفاظ میں نہیں پرو سکتے. لیکن یہ ہے کہ میرے لیے میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عید والا دن وہ ہوتا ہے جس دن میں اپنے ملک کا پرچم پوری دنیا میں لہراتا ہوں. اچھا سر, یہ بتائیے دیسی پہلوانی اور ریسلنگ کس کو آپ زیادہ بہتر طور پر جلدی سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی کام جو آپ پوری لگن سے کریں آپ اس کو بہت جلدی پک کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو دیسی پہلوانی ہے وہ اب بہت زیادہ سمٹ گئی ہے. وہ صرف پاکستان اور انڈیا کے چند علاقوں میں کھیلی جاتی ہے. لیکن جو یہ میٹ ریسلنگ ہے اور یہ بیچ جو ریسلنگ ہے یہ پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے. پوری دنیا سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ جو میٹ ریسلنگ ہے اس پر آپ کھیلتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو پوری دنیا میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فریم آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو میری ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے اور میں خود بھی جو ہماری میٹ ریسلنگ ہے اور بیچ ریسلنگ ہے اس کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ ہم زیادہ جگہ پر اپنے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں. سر 2018 میں شیر پاکستان, 2019 میں رستم پاکستان اور اس کے بعد ورلڈ بیچ میں ہیٹرک, تو آپ اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں کریڈٹ پوری ایک ٹیم کو جاتا ہے, اس میں کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے استاد سے چودھری شبیر حسین صاحب اور میرے جو والد صاحب تھے اور جو بھی ماشاءاللہ ہمیں ٹریننگ کرواتے ہیں میرے والد صاحب, ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے کہ انہوں نے مجھے اس لیول پر لے کے آئے. انہوں نے مجھے پہلے دن سے سپورٹ کرنا شروع کیا. میرے استاد نے مجھے بہت سارے اس کے ٹرکس سکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹیم میں جو تمام لوگ آ جاتے ہیں جس میں ہمارے جو ساتھی کھلاڑی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم ٹریننگ کرتے ہیں ساری زندگی, مطلب وہ ہمیں سکھا رہے ہیں, ہم ان سے سیکھ رہے ہیں, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اس کے بعد بہت سارے حکومتی ادارے آ جاتے ہیں, جیسے ہمارا سب سے بڑا جو ادارہ ہے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن, وہ ہمیں بہت زیادہ اکاموڈیٹ کرتی ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سپورٹس بورڈ ہے جو ہمیں کیمپ لگاتے ہیں ہمارے, جو ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو ہمیں پاکستان وابڈا کا میں ذکر کروں گا جن کی طرف سے میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتا ہوں, اس میں میری وابڈا میں جاب ہے. تو یہ وہ تمام ادارے ہیں, یہ وہ تمام عناصر ہیں جو انعام بٹ بناتے ہیں, جو اتنے بڑے لیول پر ملک کو ریپرزینٹ کرواتے ہیں. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ آنے والے مقابلوں کی آپ کی تیاری کس طرح کی ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی میرا جو اگلا ایونٹ ہے وہ کامن ویلتھ چیمپئن شپ ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ پاکستان کی ایک ٹیم وہاں پر جا رہی ہے اور ہم وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی وہاں پر میں برونز میڈل, سلور میڈل اور گولڈ میڈل بھی میں نے ون کیے ہیں اور ایک اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کلب سے بھی ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی جا رہے ہیں
میرا چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے نامور کھلاڑی جا رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بلند کریں گے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ اکھاڑے میں تیاری کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا حکومت اس میں آپ کو کچھ فنڈز دیتی ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں انہیں ہم یہاں پر ٹریننگ کروا رہے ہیں اور تقریباً 5-6 سال کے بچے سے ہم یہاں پر سٹارٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد گوجرانوالا لیول، پنجاب لیول، پاکستان لیول، جونیئر لیول، پھر سینئر لیول آتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول آتا ہے جس میں ساؤتھ ایشین، کامن ویلتھ اور اس طرح کے جو ایونٹ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ تمام جو ایونٹ ہیں ان میں ہمارے بچے نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں، پاکستان کے لیے میڈل جیت رہے ہیں، اور ابھی ہمارا جو شاگرد ہے حمید وہ میرے ساتھ کامن ویلتھ پر جا رہا ہے۔ اس سے پہلے رضا نے میرے ساتھ کامن ویلتھ گیم میں اور کامن ویلتھ چیمپئن شپ میں میڈل جیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہم بالکل فری آف کاسٹ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی پڑھائی بھی بالکل فری آف کاسٹ ہم کرواتے ہیں، مختلف جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہوتی ہیں، تو ہم اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو میں بالکل شکریہ ادا کروں گا پنجاب سپورٹس بورڈ کا، گوجرانوالا ڈسٹرکٹ کا، جنہوں نے ہمیں یہ اکھاڑا پرووائڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ہم اپنی جیب سے پے کرتے ہیں۔ اور ابھی میری ریسنٹلی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو اپ گریڈ کریں گے، اس کو اور ایک انٹرنیشنل اکیڈمی ہمیں بنا کر دیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مزید میڈل جیتیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ اچھا بٹ صاحب، آخر میں آپ CKT کے پلیٹ فارم سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اس کو پوری لگن اور پوری محنت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی فیلڈ میں انعام بٹ بنیں گے، آپ ڈیفینیٹلی بہت آگے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل موبائل پر گیمز کھیل رہی ہے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موبائل سے نکل کے اگر آپ تھوڑا سا گراؤنڈ میں آ کر فزیکلی طور پر وہ گیم کھیلیں تو وہ بہت زیادہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا، اور ہم اپنی جسمانی جو نشو و نما اس کو بھرپور طریقے سے کریں گے، اور پھر ہی ہم اپنی جو باقی سوشل ایکٹیویٹی ہے اور جو ہمارا کام ہے اس کو ہم اچھے سے سر انجام دیں گے۔ تو اپنی ذات کے لیے ہر انسان کو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو چاہیے کہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنی فزیکل فٹنس پر لازمی دیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں مزید آگے بڑھیں، مزید خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ رستم پاکستان انعام بٹ صاحب، جن سے ہم نے ریسلنگ کے داؤ پیچ سیکھے۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنی ہوسٹ افرا لطیف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔